السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ آج فاروق حبیب نے بھی اپنی رفاقت پاکستان تحریک انصاف سے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے دفتر میں آن چودھری کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فاروق حبیب نے اپنی نئی سیاسی منزل کا بھی بتا دیا اور ان وجوہات کا بھی تفصیل سے احاطہ کیا جس کی وجہ سے وہ تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دہشت گرد نہیں ہیں کہ پہاڑوں میں چھپ جائیں۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد نہ ہمیں چین سے بیٹھنے دیا گیا، نہ ہی جو پاکستان کی عوام ہے پرامن مزاحمت کی بجائے جو ہے وہ آپ نے پرتشدد مزاحمت کا راستہ اختیار۔ 9 اپریل کے بعد مسلسل ایک نفرت کا جو پیغام تھا وہ بیج بویا جاتا رہا۔ آپ بیلٹ کی بجائے آپ کہہ رہے تھے کہ بلٹ کا راستہ اختیار کر۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس پہ آپ نے مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی، اور جو اس دن ہوا یہ انتہائی افسوسناک۔ آپ نے مائنڈ سیٹ کو ایک ایسے بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچا دیا کہ لوگ اپنی افواج کے خلاف لڑنے نکل پڑے، چونکہ آپ کو وزیر اعظم سے ہٹا دیا گیا، آپ کو بچانے میں سپورٹ نہیں کیا گیا۔ ہمارے جوان جو ہے وہ دہشت گردی میں ملک کو امن دینے کے لیے جو ہم سب چین سے سوتے ہیں وہ افواج پاکستان کی وجہ سے۔ بدقسمتی سے خان صاحب جو ہے وہ وائلنس کو پروموٹ کرتے رہے۔ میں نے اس عمران خان کو جوائن نہیں کیا تھا جو وائلنس کا پروموٹر تھا۔ ماضی قریب میں عثمان ڈار اور صداقت علی عباسی کے بعد فاروق حبیب تیسری شخصیت ہیں جو کافی عرصہ غائب رہنے کے بعد اچانک منظر عام پر آئے اور پھر پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے 5 ماہ کے بعد سیاسی ضمیر جاگ رہے ہیں؟ آج ہی اس کی مذمت کیوں کی جا رہی ہے اور آج ہی وہ سب کچھ کیوں افسوسناک لگ رہا ہے؟ کیا 5 مہینے کی خاموشی غلط ہے یا آج وہ سب غلط ہے جو وہ بول رہے ہیں؟ اسی پر ہم بات کریں گے حبیب صاحب سے۔ حبیب صاحب، جب عثمان ڈار صاحب منظر عام پر آئے تھے تب بھی میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ ٹائمنگ اس وقت اس کو آپ کیسے دیکھیے؟ الیکشن چونکہ قریب ہے اور الیکشن کے قریب بہت سارے لوگ اپنی پارٹیاں بدلتے ہیں، اور یہ ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں، پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ کسی ایک پارٹی جس کے جیتنے کا امکانات ہوں یا جس کے جیتنے کے امکانات ہوں یا جس کے حکومت میں آنے کے امکانات ہوں تو لوگ اس پارٹی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت چونکہ حکومت میں آنے کے امکانات بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہیں اور کچھ سسٹم بھی اسی انداز میں ہمارا آگے بڑھ رہا ہے، تو اس وجہ سے ایک پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے۔ وہ جو آپ پوچھ رہی ہیں نا کہ پیٹرن اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو 9 مئی کے بعد 9 مئی کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا منحوس دن تھا اور ایک سانحہ جس دن ہوا، تو اس سانحے کے نتائج تو بہرحال ہونے تھے۔ اب کچھ لوگ ہیں جو 9 مئی کو اصولی طور پر، یعنی 9 مئی سے پہلے بھی اس طرح کے کسی واقعے کے خلاف تھے اور 9 مئی کے بعد انہوں نے امیڈیٹلی رجوع کر لیا۔ پھر کچھ لوگ ایسے تھے جو ٹویٹر پہ نعرے بازی کرتے رہے، مختلف واٹس ایپ گروپس میں جا کے لوگوں کو بتاتے رہے کہ جناب یہ 9 مئی کے بعد ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے، اور اپنا انہوں نے بطل حریت ہونا بھی خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اب اس صورت میں ڈیفینیٹلی بہت سارے دباؤ ہوتے ہیں، تو ان مختلف اقسام کے دباؤ کا نتیجہ ہم دیکھتے بھی رہے ہیں، لیکن اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے 9 مئی کے بعد، اب جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ 5 مہینے ہو رہے ہیں، تو 5 مہینے بعد اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی وجہ 9 مئی تو نہیں ہے، کیونکہ 9 مئی کا جو ایک واقعہ ہے، اور واقعی اگر کوئی سمجھتا ہے، اور نو ڈاؤٹ وہ واقعہ قابل مذمت ہے، اور کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں تحریک انصاف کی کچھ غلطیاں ہیں، تو اس کو الگ ہو جانا چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ غور کر رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ یہ سب فاروق حبیب صاحب ایک ذہین نوجوان ہیں، اور مجھے تو میرے تو چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، بے شمار دفعہ ان سے بیٹھ کے بات چیت ہوئی ہے۔ وہ ایک انٹیلیجنٹ آدمی ہے، تو ایک انٹیلیجنٹ آدمی کو سوچنے میں اتنا وقت لگا، یہ شاید تھوڑا سا ایک حیرت کی بات ہے، لیکن بعض اوقات سامنے کا نقطہ بھی خود بندہ فراموش کر دیتا ہے، تو ہم اس کو یہ چانس ہمیں ضرور دینا چاہیے، یہ ایج دے سکتے ہیں انہیں۔ دیکھیے، اس وقت جو صورتحال ہے، مجھے سہج کے بولنا چاہیے، ہر کسی کو بولنے سے پہلے تولنا چاہیے، بزرگ بھی یہی کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس وقت جو صورتحال ہے نا، اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ دراصل اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف شاید وہ حکومتی پارٹی نہیں ہے، بلکہ حکومتی پارٹی کوئی اور ہے،
پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. جی بعض لوگ استحکام پاکستان پارٹی کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ امکانی طور پر یہ بھی آئندہ اقتدار میں کسی نہ کسی درجے کی شریک ہوگی. ٹھیک. اور پھر دیکھیے پاکستان مسلم، اگر آپ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی آدمی اگر وہ پی ٹی آئی چھوڑتا ہے تو ظاہر ہے اس نے پی ایم ایل این کے اور پیپلز پارٹی کے خلاف اتنا کچھ بول رکھا ہوتا ہے کہ وہ وہاں تو جا نہیں سکتا، اور پھر پی ایم ایل این اس کو قبول بھی نہیں کرے گی. مثال کے طور پر لیکن حبیب صاحب ویسے سیاست میں ہم نے دیکھا ہے بہت کچھ بولنے والے پھر بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات ہاں یہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. تو فاروق حبیب صاحب کی اگر آپ مثال لیں تو فاروق حبیب صاحب جس حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں وہاں پہ عابد شیر علی صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے. تو فاروق صاحب اگر چاہیں بھی تو وہ پی ایم ایل این میں نہیں جا سکتے، تو کیونکہ وہاں پہ انہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی سیادت قبول کرنی پڑے گی، اور پھر عابد شیر علی صاحب جو مسلم لیگ نون کے سابق رکن اسمبلی بھی ہیں، سابق وزیر بھی ہیں، ان کے بھی ماتحتی قبول کرنی پڑے گی. تو لہٰذا یہ انہیں مشکل کام نظر آ رہا تھا. تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں ہی جائیں. تو لہٰذا ایک تو اس کی پولیٹیکل ریزن ہے، دوسری جو غیر سیاسی وجوہات ہیں. نو ڈاؤٹ پاکستان کے اندر جو سیاست ہے یہ مختلف اقسام کے دباؤ اس پر آتے رہتے ہیں سیاستدانوں پہ. مجھے ایک دفعہ رانا ثناء اللہ صاحب نے، سابق وزیر داخلہ نے، ایک بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا 2018 میں ہمیں یہ لگتا تھا کہ بہت سارے لوگوں پہ دباؤ ہے اور اس کی وجہ سے وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. تو خود ہی کہنے لگے، کہتے یہ جو دباؤ ہے یہ تو پھر ہر کسی کی اپنی تعریف ہے دباؤ. ٹھیک ہے نا. اب کسی کے لیے بہت تھوڑا سا دباؤ بہت زیادہ ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے بہت زیادہ دباؤ بہت کم ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں ہم کسی کو اگر یہ ملزم ٹھہرائیں اس بات کا کہ جناب اس نے اپنی پارٹی چھوڑ دی، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، تو شاید یہ ہم حالات کو درست انداز میں نہیں سمجھ رہے. دباؤ نہیں لے سکتا وہ سیاست میں آئے نا. سیاست کمزور دل آدمی کا کام نہیں ہے. لیکن بہرحال جو فاروق حبیب صاحب نے جس انداز سے اپنی پارٹی تبدیل کی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ پولیٹیکلی شاید انہوں نے اپنا پولیٹیکلی یہ کوئی زیادہ فائدہ حاصل نہ کر سکے. بہت چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی ریکگنیشن دی، اور وہ ریکگنیشن پاکستان تحریک انصاف کے توفیل ملی. اتنے کہ آج کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی نظریاتی وکٹ گری ہے. جی. تو اگر یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا اتنا گہرا تعلق تھا. پی ٹی آئی کے چیئرمین جب زمان پارک پہ مقیم تھے، یا خواہ وہ بنی گالہ میں تھے یا وہ وزیر اعظم تھے، میں نے ہر موقع پہ ان کے قریب ترین سرکل میں فاروق حبیب کو دیکھا ہے. بالکل. تو فاروق حبیب صاحب یعنی ان کے ہاں اتنا معاملہ تھا کہ ایک قسم کے یعنی فاروق حبیب کی ڈائریکٹ ایکسس تھی اور ہر وقت کی ایکسس تھی. اور سوشل میڈیا اور ٹی وی پر بھی ہم نے بہت زیادہ ان کو بہت سارا ووکل دیکھا ہے. لیکن بہرحال اب جو ہونا تھا میرا خیال ہے کہ وہ ہو گیا. تو فاروق صاحب اپنا مستقبل کو انہوں نے تعین کیا ہوگا، لیکن بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ فیصلہ اگر وہ آزادانہ فضا میں کرتے تو یہ نہ ہوتا. اور حبیب صاحب ابھی ریسنٹلی عثمان ڈار صاحب، صداقت عباسی صاحب، اب فاروق حبیب صاحب، اب تو لگتا ہے کہ یہ سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے، ابھی مزید اور لوگ بھی آئیں گے. پنجاب کی حد تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی نہیں رہے گا؟ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے نا پنجاب میں، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہے یا کوئی نہیں. اس وقت لوگ کلیئر کٹ اپنی جو پرائورٹیز ہیں وہ جماعت کی صورت میں بتاتے ہیں. عام آدمی جو اس سے آپ سوال پوچھتے ہیں تو وہ اپنے کینڈیڈیٹ کا نام نہیں لیتا، اپنی کسی گروپنگ کا نام نہیں لیتا، اپنے کسی دھڑے کا نام نہیں لیتا، وہ سمپل پارٹی کا نام لیتا ہے. اور جب آپ پارٹی ٹو پارٹی کمپیریزن کریں اس کا، ابھی ظاہر ہے پارلیمنٹری سسٹم ہے، جب اس میں امیدوار آئیں گے تو صورتحال اور واضح ہو جائے گی. آج کی تاریخ میں صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو صرف پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی ہے اور باقی دوسری پارٹی ہیں. تو جب عمران خان صاحب نے ان کے حلقے سے الیکشن لڑا تھا، آپ کو پتہ ہے ضمنی الیکشن جب 6-7 الیکشن لڑے تھے تو ان میں سے ایک حلقہ ان کا بھی تھا. ان کے حلقے سے الیکشن لڑا تھا تو اس وقت وہاں پہ بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ اگر فاروق حبیب صاحب خود الیکشن لڑتے تو ہم انہیں ووٹ نہ دیتے، لیکن اب چونکہ چیئرمین تحریک انصاف آ گئے ہیں تو لہٰذا ہم انہیں ووٹ دے رہے ہیں. تو انہوں نے ان کے حلقے کو ویسے ہی یعنی وہاں سے اب عمران خان صاحب ایک دفعہ جیت چکے ہوئے ہیں، تو ان کو اس کا پولیٹیکل لاس تو بہت زیادہ ہوگا اور حلقہ جاتی سطح پہ. جہاں تک آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ لوگ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، دیکھیے اس وقت پاکستان تحریک انصاف جس
انداز جہاں سے گزر رہی ہے نا، جس پیچ سے، اس میں آپ کسی کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. کیا آپ کے اور میرے کبھی وائلڈ امیجنیشن میں بھی آیا تھا کہ اسد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف کا نیمے دروں حصہ بن جائیں گے؟ بالکل. کیا عثمان ڈار کے بارے میں کسی نے سوچا تھا؟ کبھی نہیں سوچا. اچھا، صداقت عباسی ان کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا. عامر کیانی ان کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا تھا. عمران اسماعیل کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا. فیصل وارڈ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ تو عمران خان کے مطلب نفس ناطقہ ہیں یا دستے راست ہیں، لیکن وہ بھی چلے گئے. دیکھیے، یہ پاکستان کی پالیٹکس میں ایک عجیب و غریب انداز کا پیریڈ ہے اور اس میں لوگ چھوڑتے ہوئے چلے جائیں گے، لیکن اس کا جو اگر اس سے کوئی پولیٹیکل فائدہ اٹھانے کی کوئی کوشش ہے تو میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل فائدہ آج بس جتنا استحکام پاکستان پارٹی کو ملنا تھا وہ مل گیا. کہ آج استحکام پاکستان پارٹی کے عنوان سے، یعنی اس کے دفتر میں ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے، فاروق حبیب صاحب وہ پریس کانفرنس فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک طرف چودھری صاحب ہیں، ایک طرف نعمان لنگڑیال بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ علیم خان صاحب اور جہانگیر خان ترین کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کریں. بس یہ مل گیا. اب اس سے آگے اگر وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ابھی وہ تو الیکشن ڈے میں ہی پتہ چلے گا. حبیب صاحب، ویسے تو ہم دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ سلسلہ چل پڑا، لیکن فاروق حبیب صاحب کے حوالے سے ایکسپیکٹڈ تھا آپ کے لیے؟ دیکھیے، میں اسپیسیفکلی فاروق کے بارے میں تو نہیں بات کرتا. یہ اسی سال جنوری کی بات ہے، تو ہم کچھ جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے زمان پارک میں، تو دھوپ تھی تھوڑی اچھی نکلی ہوئی، تو عمران خان صاحب بھی وہیں تھے. تو انہوں نے مجھے ایک بات کی. میں نے ان سے پوچھا کہ مستقبل کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ مستقبل میں وہ جس انداز میں بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی میری گرفتاری ہوگی. اچھا. اس کے بعد میں نااہل ہوں، مجھے نااہل قرار دیا جائے گا. اچھا. نواز شریف صاحب اہل ہو جائیں گے. اچھا. وہ واپس تشریف لائیں گے. اچھا. اور اس کے بعد میری پارٹی تتر بتر ہو جائے گی. اچھا. اور میں الیکشن جیت جاؤں. یہ تو انہوں نے پیش گوئیاں کر دی. اچھا، میں حیران رہ گیا ان کی بات پہ کہ جنوری میں مجھے ایسے لگا کہ شاید ایک سیاستدان کی طرح عمران خان صاحب بہت پر امید ہیں، اور پر امید رہنا بھی چاہیے. کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر اپنے کارکنوں کو یہ تو نہیں بتا سکتا کہ ہم ہارنے والے ہیں. لیکن انہوں نے صحافیوں کو، اور میں اکیلا نہیں تھا اور بھی لوگ تھے، تو ان میں یہ 6 نکات جو ہیں وہ بتائے. تو 5 نکات تو میرے سامنے ہوتے ہوئے پیش آ رہے ہیں. یعنی نواز شریف صاحب واپس بھی آ رہے ہیں، عمران خان صاحب نااہل بھی ہیں، جیل میں بھی ہیں، پارٹی بھی تتر بتر ہو رہی ہے. اب الیکشن کا سوال ہے جس کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا. الیکشن کے سوال کے بات کر لیتے ہیں. نواز شریف صاحب کی واپسی کی آپ نے بات کی. وطن واپسی میں اب صرف 4 دن رہ گئے ہیں، اور جوں 21 اکتوبر کی تاریخ قریب آ رہی ہے، نواز شریف کی واپسی سمجھوتے اور خفیہ معاہدے کے ذریعے ہونے کا تاثر بھی گہرا ہو رہا ہے. تحریک انصاف والے اسے خفیہ معاہدے کا نام دیتے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی سے ڈیل کہہ رہی ہے. خورشید شاہ صاحب کا حال ہی میں ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ کہنا تھا کہ نواز شریف عمر کے اس حصے میں ڈیل کر کے اقتدار میں آئیں گے تو ان کی سیاست کیا بچے گی، کب تک بیک ڈور سیاست کرتے رہیں گے. چند روز پہلے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف سمجھوتے کے تحت آ رہے ہیں. اس کے علاوہ لیگی قیادت کو دیے جانے والا سرکاری پروٹوکول، اس پر بھی اعتراض کیا جا رہا ہے. ان الزامات کی حقیقت کیا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کا لیول پلینگ فیلڈ کا اعتراض برقرار ہے؟ آصف علی زرداری کی خاموشی کی آخر کیا وجہ ہے؟ اور کیا پارٹی اتحادی سیاست کی طرف جائے گی؟ انہی سوالوں پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سیکریٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی صاحب. کنڈی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، الیکشن ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال تو میں بھی آپ سے کرنے والا تھا، کیونکہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ اور الیکشن کمیشن اور اداروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ہم سے زیادہ ویل اویئر ہوتے ہیں. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے موقف ہے کہ الیکشن کمیشن ہمیں الیکشن کی تاریخ دے. اب الیکشن کی تاریخ نہ دینا، شیڈول نہیں دینا، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں وہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. کیا آپ کو پتہ ہے دونوں کو کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں؟ اب جنوری کا آخری ہفتہ کہا گیا ہے. ہم کوئی انڈیا کی طرح ہمارے پاس کوئی اتنے زیادہ صوبے نہیں ہیں جس میں پورا ہفتہ الیکشنز ہوں گے. ایک دن الیکشنز ہونے ہیں. آج تک ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ الیکشنز کب ہو رہے ہیں، کس تاریخ کو پولنگ ہوگی، کب نومینیشن پیپر جمع ہوں گے. یہ ابہام پھر فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ابہام ہے، یہ جو دھند چھائی ہوئی ہے الیکشن پہ، یہ کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس دھند کا، یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ ایمبیگوٹی کریٹ کی گئی؟
دیکھیں دھند میں فائدے بھی پہنچتے ہیں اور نقصانات بھی پہنچتے ہیں. ماضی میں بھی آپ نے دھند کی وجہ سے آپ نے دیکھے کیا کچھ ہوا ہے. جی تو دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بڑا انفارچونیٹ ہے. ایک میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ورکر ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج سیاسی جماعتیں جو کہ الیکشن لڑنا چاہتی ہیں, جو کہ عوام کی نمائندہ اپنے آپ کو کہتی ہے, جو کہتے ہیں کہ ہم عوام کے ذریعے آنا چاہتے ہیں, عوام ہمیں مینڈیٹ دے, آج وہ الیکشن کی تاریخ سے بھاگ رہے ہیں. کیا آپ نے کسی جماعتوں کو, پیپلز پارٹی نے اور شاید اور جماعتیں جو آج یہ بات کر رہی ہے, کیا باقی جماعتیں بھی یہ بات کر رہی ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے برف باری ہے, کوئی کہتا ہے ہمیں سردی لگے گی, آپ گرمی میں کرائیں, کوئی کہتا ہے مونسون میں کرائیں, کوئی کہتا ہے کیا کرائیں. تو دیکھیں الیکشنز تو پہلے بھی ہوئے ہیں, محترمہ کی شہادت میں بھی فروری جی میں ہوئے ہیں, پہلے بھی جنوری کے مہینے میں ہوئے ہیں, رمضان کے مہینے میں بھی ہوئے ہیں, برسات میں بھی ہوئے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہیں کہ آپ جب کہیں کہ جی ہمیں جو ہے ایسی فیلڈ دی جائے. اب کرکٹ کی پیچ دیکھیں کہ جی نمی بھی نہ ہو, ڈرائی وکٹ ہو, پتہ نہیں کیا ہو کیا نہ نہیں تو ہو. آپ کو تو لگتا ہے یہ چیزیں مسلم دیکھیں, لیگ یہ بڑے نون کو افسوسناک عمل فائدہ ہے. ہوگا کنڈی صاحب اس سے کہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہوں؟ دیکھیں ابھی بھی آپ نے بات کی خورشید شاہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کی, انٹرویو کی. دیکھیں تاثر یہ دیا جا رہا ہے, ہم نے پہلے کہا کہ ہمارے پارٹی کے دوستوں نے پنجاب میں یہ کمپلینٹ کی تھی کہ آپ ٹرانسفر پوسٹنگ پی ایم ایل این کے دوستوں کے آنے پہ ہو رہی ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ یہ بھی ہمیں کمپلیٹ مل رہی ہے کہ پنجاب کی انتظامیہ, ساری میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن بہت سی جگہوں سے ہمیں یہ مل رہی ہیں کہ پنجاب کی انتظامیہ ان کو گاڑیاں اور جو بھی آپ کہیں کہ وہ کہتے ہیں چاول کہیں یا قیمے والے نان کہیں یا جو بھی نام دیں, وہ بھی ان کو پرووائڈ کر رہی ہے. میں اس وقت کراچی میں, مجھے یہاں پر میں ایک دو جگہوں پہ تھا, مجھے کوئی لوگ ملے, انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے 20 تاریخ کو اپنی ساری گاڑیاں جو ہے وہ وہاں کی انتظامیہ کے ہینڈ اوور کرنی ہے. اچھا اس سے کیا میسج جاتا ہے کہ, اور وہ یہ پرسنلی مجھے خود انہوں نے بتایا کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے, اور تو یہ کیا میسج آپ دے رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر واپس آ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے الیکشن ہے, انہوں نے آ کے اپنی پارٹی کو سرگرم کرنا ہے, الیکشن میں حصہ لینا ہے. کیوں پیپلز پارٹی کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ کسی ڈیل کے تحت ہی آ رہے ہیں؟ ڈیل کا تاثر کیوں دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں پورے جو ایکشنز وہ ظاہر کرتے ہیں. دیکھیں ہم نے ایک تحریک رکھی پچھلے 5 سال میں, جب پی ٹی آئی جو ہے وہ انسٹال کیا گیا تھا, ان کو سلیکٹ کر کے جو ہے جو لایا گیا تھا, اور اسی کے لیے وہ نعرہ دیا گیا تھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے, اس طریقے سے بیک ڈور چینل کی ذریعے نہیں آنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک کنوکٹڈ تھے, کنوکشن کے بعد وہ علاج کرنے کے لیے باہر گئے. اب اس میں بھی ایک پروسیس, عدالتوں کا بھی ہے, عدالتوں نے کیا ان کو کہہ دینا کہ آپ اسٹریٹ اوے چلے جائیں, پہلے مینار پاکستان جلسہ کر کے اس کے بعد ہمارے پاس آ جائیں, پھر ہم دیکھیں گے ہم نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. کنوکشن کیسے ختم ہوگی, اس کا بھی بہت بڑا کویسچن مارک ہے, جو کہ دیکھیں گے کہ لیگل ایکسپرٹ اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ایکشنز ہیں جو بتائے جا رہے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو پنجاب کی انتظامیہ کے بارے میں کہا, آپ کو فورن آفس کے متعلق بتایا, جس طریقے سے چیزیں کی جا رہی ہیں, ہم کہتے ہیں دیکھیں پاکستان کی عوام کو پاکستان کی عوام کو چاہیے کہ وہ جس کو مینڈیٹ دے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ حکمرانی کریں. الیکشنز ہوں پی ایم ایل این کو, اگر عوام دیتی ہے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ حکمرانی کریں. ہمیں دیتی ہے, کسی اور جماعت کو دیتی ہے, ہر کسی کا حق بنتا ہے حکمرانی کریں. لیکن اگر آپ اسی طریقے سے زبردستی کسی کو بٹھائیں گے تو وہ حکومتیں نہیں چلنے والی. وہ حکومتیں دیکھنے سے اگر یہ ہوا, آپ آج لکھ لیں اور اپنے آفس میں یہ لگا لیں کہ اگر اس طریقے سے زبردستی کسی کو حکومت دی گئی تو سال ڈیڑھ یہ حکومت نہیں چلنی, پھر آپ کو دوبارہ جو ہے ایک اور جو ہے پھر ایڈونچر کرنا پڑے گا, اور ایک اور پھر الیکشن میں جانا پڑے گا, جو کچھ بھی ہو. تو فیصل صاحب ایک بات بتائیے, پیپلز پارٹی نے صدر آصف علی زرداری کو اپنی سی کی میٹنگ میں یہ مینڈیٹ دیا تھا کہ آپ ان معاملات کو دیکھیں کہ کیوں ایک پارٹی جو ہے وہ زیادہ فیوریٹ ہے, یا کنگز پارٹی کا تاثر اس کے بارے میں ابھر رہا ہے اور باقیوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. تو کوئی زرداری صاحب نے اس حوالے سے کچھ کام کیا یا کچھ بتایا اپنی پارٹی کو؟ جی بالکل, زرداری صاحب نے بالکل میٹنگز کی ہوں گی, ہم نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا, اور ہمارا کیونکہ ابھی 18 تاریخ کو سانحہ کارساز کے حوالے سے ہمارے ایونٹس ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں, اس کے بعد ہماری پارٹی کی میٹنگ ہونی ہے, اور اس پہ زرداری صاحب نے ہمیں جو ہے وہ اپڈیٹ کرنا ہے. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, آر ٹی ایس سسٹم نہ بیٹھے, اس ملک میں دھند بھی نہ ہو, اس ملک میں جو ہے آر او الیکشن بھی نہ ہو, اس ملک میں اس پارٹی کے لیے, اس کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ گنے جائیں جس کے لیے ووٹ عوام ڈالیں.
اگر آپ ایسی چیز نہیں کریں گے، دیکھیں لوگ بڑے اویئر ہو چکے ہیں اس وقت، آپ کی جو ہے وہ 60% سے ابو آبادی جو ہے وہ یوتھ کی ہے. آج سوشل میڈیا ہے، آج سب کچھ پتہ چلتا ہے. آپ یہ چیزیں اب وہ ختم ہو گئی کہ آپ کسی کو زبردستی آ کر بٹھا دیں، یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. لہذا آپ جو ہیں، جو نواز شریف صاحب کا نعرہ ہے ووٹ کو عزت دینے کا، تو یہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، عوام جس کو ووٹ دے اسی کو جو ہے نہیں، وہ نعرہ تھا کنڈی صاحب، اب نہیں ہے، آج کل نہیں ہے. اچھا چینج ہو گیا، مجھے نہیں پتا، میری خبر آپ کے پاس ہوگی، مجھے نہیں پتا. اچھا کنڈی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں وہ کون سے اقدامات ہیں جو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اب لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور مین بیٹل فیلڈ پنجاب ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ کے پنجاب کی انتظامیہ بسیں، گاڑیاں، ویگنیں دیں گی کہ آپ جا کر میاں صاحب کی استقبال کریں، تو یہ کیا تاثر ہوگا ہر ڈسٹرکٹ میں کہ کیا کر رہی ہے. اس کے بعد دیکھیں، اگر آج کیوں پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں آئین کی پاسداری کریں، آئین کو مانے. آپ آئین آپ کو کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کریں. کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ الیکشن سے تو وہ لوگ بھاگتے ہیں جن کو یہ وہ ہوتا ہے کہ ہمیں شاید عوام ووٹ نہ دے. آپ ہمیشہ ٹاک شوز میں کرتے ہیں، میڈیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی پنجاب میں نہیں ہے، پیپلز پارٹی باقی صوبوں میں نہیں ہے، سندھ تک محدود ہے، لیکن ہم تو پھر بھی الیکشن مانگ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے. جو پنجاب میں جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن نہیں ہوتے تو پھر پیپلز پارٹی نے کیا سوچا ہے؟ کیا کرے گی؟ عدالت کی طرف جائے گی، احتجاج کرے گی، کیا کرے گی؟ دیکھیں، بالکل یہ بڑا سیریس کنسرن ہے. جو جمہوری جماعتیں جو اپنے آپ کو بڑی جمہوریت کی چیمپئن کہتی ہیں، آئین کی پاسداری کی بات کرتی ہیں، آج اس ملک میں الیکشنز نہیں ہو رہے، وہ آج بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے کہ یہ الیکشنز ہو جانے چاہیے، جلدی ہو جانے چاہیے. کہتے ہیں ہم تو پنجاب میں بڑے اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم پنجاب کلین سویپ کر رہے ہیں. تو پھر آپ الیکشن سے کیوں ڈر؟ پھر آپ تو کہنے کل الیکشن ہو جائے تاکہ آپ کلین سویپ کر لیں. الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں، الیکشن سے بھی ڈر رہے ہیں، اور پنجاب بھی سویپ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو ابھی آپ کو زیادہ اس پہ وہ ہوگا کہ آپ جو ان کے جو ویلکمنگ جو پروگرامز ہو رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہو رہے ہیں، جس طریقے سے زبردستی کے پروگرامات ہو رہے ہیں. آپ زور زبردستی کچھ نہ کچھ لوگوں کو انتظامیہ کے ذریعے لے بھی آئیں گے جلسے کے لیے، لیکن ووٹ کے دن آپ کیا کریں گے؟ پولنگ کے دن آپ کیا کریں گے؟ ٹھپے لگوائیں گے، اناؤنس کروائیں گے کہ فلاں کینڈیڈیٹ جیت گیا، باقی چیزیں چھوڑ دیں. ایسے تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں، عوام بہت شعور والی ہو چکی ہے. عوام اب جو ہے سلیکٹڈ لوگوں کو نہیں کرے گی. عوام نے لوگوں کو الیکٹ کرنا ہے، جس نے بھی آنا ہے، جس کو بھی مینڈیٹ عوام نے دینا اسی نے حکمرانی کرنی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب. آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ بریک لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے اسی پر گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں پاکستانی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. حبیب صاحب، پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے بھی یہ بات کی اور اب اور بھی بہت سارے لوگ یہ بات کریں کہ پاکستانی سیاست میں شاید 2 مائنس ہونے جا رہے ہیں. چیئرمین تحریک انصاف اور اب شاید نواز شریف صاحب کے بھی مائنس ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر متبادل قیادت کیا ہوگی؟ دیکھیے، جو متبادل قیادت، پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ سیاست کی بھی اپنی گرامر ہوتی ہے، سیاست کی بھی اپنی شریعت ہوتی ہے جس پر یہ چلتی ہے. اچھا، اس کا اپنا تال میل ہے. جو بھی پاکستان کی پالیٹکس کا طالب علم ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے بڑے آرام سے کہ اس وقت حالات جس نہج پہ ہیں، اگر آپ پی ایم ایل این کو غیر معمولی سپورٹ فراہم کریں گے یا پی ایم ایل این کنگز پارٹی بنتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ پی ایم ایل این کے پاس ووٹ بینک پی ٹی آئی کی نسبت کم ہے. یہ طے شدہ بات. جی، یہ سرویز بھی بھی سجیسٹ کریں، ہر چیز یہ بتا رہی. اب اگر یہاں سے آپ اس صورتحال کو پلٹیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پاکستان کے اندر عدم استحکام کے بیج ایسے بو دیں گے کہ جس سے نکلنے والا جھاڑ جھنکار کاٹتے ہوئے ہمیں اگلے کئی سال لگ جائیں گے. اب آپ ذرا دیکھیے، اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنا ہے. اس ڈیمیج کو کنٹرول کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب الیکشن نہ لڑ پائیں. انہیں الیکشن سے دستبردار ہونا پڑے یا وہ ان کی اہلیت ہی کہیں اس کے اوپر سوالیہ نشان آ جائے. یہ پاکستان کی سیاست کا تقاضا ہے موجودہ. اچھا، اگر آپ اس تقاضے کو روند کے گزر جائے، بسم اللہ روند کے گزر جائے، لیکن پھر وہی بات ہوگی کہ عدم استحکام ہوگا اور وہ اس کو کیسے کنٹرول کریں گے. تو لہٰذا یہ ایک صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جناب یہ دونوں نہ ہوں. میرا تو خیال ہے کہ دونوں کو ہونا چاہیے. ہمیں جب الیکشن کروانا ہے تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، اس میں تمام لوگ الیکشن لڑیں اور الیکشن کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ وجود میں آئے وہ اپنی حکومت بنائے. دوسرا آپ کا جو سوال ہے کہ جو نئی قیادت، دیکھیے نئی قیادت کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں تو کوشچن نہیں
ہو سکتا نا, وہاں پہ نواز شریف شہباز شریف صاحب بھی ہیں, مریم نواز صاحبہ بھی ہیں. اچھا یہ سوال صرف ایک ہی پارٹی کے بارے میں اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. اب پاکستان تحریک انصاف کو پریکٹیکلی کام نہیں کرنے دیا جا رہا. 9 مئی کے بعد تو وہ کام ہی نہیں کر پا رہے. اگر اب تک وہ کام تو کر رہے ہیں نا, پریس کانفرنسز تو ہو رہی ہیں ان کی, اگر وہ پارٹی کام کر رہی ہو اور پارٹی کو کام کرنے کی اجازت دی جائے تو نیچرلی ہمارے نگران وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں کہ انہیں الیکشن میں پورا موقع فراہم کیا جائے گا. اچھا تو اب آپ ذرا دیکھیں, میں ذرا نگران وزیر اعظم کے موضوع سے ذرا میں آپ کو واپس لانا چاہتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر اس پارٹی کو کام کرنے کی اجازت دی جائے, چلیے عمران خان صاحب اندر بیٹھے ہیں نا, وہ قید ہیں یا جو کچھ بھی اپنے کیسز بھگت رہے ہیں, آپ ان کی پارٹی کو تو کام کرنے دیں نا. اگر پارٹی کام کر رہی ہوتی اور جو قانونی مسائل ہیں جس کے ساتھ ہے وہ بھگتتے رہے, جو دیکھیے جو کچھ بھی ہے جس شخص کے فرد کے قانونی مسائل ہیں وہ اس کو بھگتنے چاہیے نا. لیکن یہ تو نہ کرے کہ جس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں اسے بھی نہ کر رہے تھے. تو لہٰذا جب پارٹی کو کام کرنے کی اجازت ملے گی تو خود بخود ایک قیادت نیچرلی ابھرنا شروع ہو جائے گی. آپ کس کو دیکھتے ہیں کہ اگر متبادل کے طور پہ کسی کو دیکھنا پڑے پاکستان تحریک انصاف میں تو آپ کسے دیکھتے, کوئی نظر آ رہا ہے آج کی تاریخ میں؟ تو کوئی نہیں. اگر آپ جب بھائی پولیٹیکل پارٹی کام ہی نہیں کر رہی, جب پولیٹیکل پارٹی کام کرے گی اس کے لوگ مل بیٹھیں گے تو کوئی ایک پہلے اجلاس کی صدارت کرے گا, تو یہی سے صورتحال بننا شروع ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے, جب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ پاکستان کے اندر ایک تنظیم بنی مذہبی نوعیت کی, اتحاد بین المسلمین, اس میں قاضی صاحب بھی تھے اور سارا کچھ تھا, میں ان کا نام قصدن نہیں لے رہا. اس تنظیم کو جو بنانے والے صاحب تھے, اس کے جو بانی مبانی تھے, جنہوں نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا, تو انہوں نے اکٹھا کرتے ہوئے یہ طے کیا, یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ میں نے ان کو اکٹھا کیا, یہ مجھے صدر بنا لیں گے اپنا اس تنظیم کا, اور یوں میں تمام قوتوں کا, مذہبی قوتوں کا ایک صدر بن جاؤں گا, سربراہ بن جاؤں گا. تو اس کے لیے انہوں نے ایک ارینجمنٹ کیا تھا. وہ ارینجمنٹ یہ کیا کہ جہاں کرسیاں رکھوائی گئیں اپنے لیے انہوں نے نسبتاً بلند اور بڑی کرسی رکھی, خود وہ اس کرسی پر تشریف فرما تھے. اسی طرح میٹنگ ہوئی, سب کچھ ہوا, تو طے یہ پایا کہ وہ نہیں ہوں گے بلکہ قاضی حسین احمد صاحب اس کے سربراہ ہوں گے. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی پالیٹکس چلے گی, آگے بڑھے گی, تو پھر آپ کے ریئل لوگ سامنے آئیں گے, تبھی قیادت سامنے آئے گی. ٹھیک ہے, ایک بریک لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے غزہ کی صورتحال. ویلکم بیک ناظرین. غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت اور وحشیانہ بمباری کا آج 10واں روز ہے, جس میں اب تک 2700 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. صہیونی فورسز کی غزہ میں زمینی حملے کی وارننگ کے بعد تقریباً 11 لاکھ افراد نقل مکانی کر چکے ہیں. غزہ میں پانی, کھانا, ایندھن, بجلی غیر قانونی طور پر منقطع ہے. امریکی صدر بائیڈن کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کا غزہ پر قبضہ کرنا ایک غلطی ہے. غزہ میں جنم لیتے انسانی بحران پر ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا ہے. پاکستان کی طرف سے بھی اسرائیلی کارروائیوں کی شدید مذمت کی گئی ہے. عرب قیادت اور عالمی طاقتوں کی جانب سے بھی ایک بار پھر 2 ریاستی حل پر زور دیا جا رہا ہے. سعودی حکومت نے بھی اسرائیل کے ساتھ جاری مذاکرات معطل کر دیا, لیکن سوال پھر وہی ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل کیا ہے. غزہ میں انسانی بحران نے جنم لیا, اس کے اثرات کیا ہوں گے, اسی صورتحال پر بات کریں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کریں سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری صاحب. اعزاز چودھری صاحب, کرائسس تو ہم دیکھ رہے ہیں بڑھتا جا رہا ہے, صورتحال کس نہج پر جاتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ جی, یہ بہت بڑا ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے. ہیومینیٹیرین کرائسس بہت بڑا ہے. ایک تو پرائرٹی یہ ہے کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس ان تک پہنچ سکے, اور دوسری بڑی پرائرٹی یہ ہے کہ سیز فائر ہو, کیونکہ اسرائیل جس اندھادھند بمباری کا شکار ہو رہا ہے, ایون اس کا جو اپنا دوست ملک ہے امریکہ, اس کا صدر بھی اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ حماس یا کسی جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے اس کی سزا آپ سارے سیولینز کو کیسے دے رہے. بالکل, یہ تو بہت ہی بڑا ہی جسے کہتے ہیں نا کہ اسرائیل کو بھی تھوڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آپ دیکھیں نا ان کے دوست بھی بولنا شروع ہو گئے. تو اس وقت یہ 2 ترجیحات ہیں. سب سے زیادہ سیز فائر کسی طرح ہو, اور اس میں امریکہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے, کیونکہ سیز فائر اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں انہوں نے روکا. روس اور چین تو کہہ رہے تھے کہ آپ سیز فائر کے لیے موو کریں, امریکہ نے ہونے نہیں دیا. اور دوسری طرف یہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے, یہ بھی نہیں پہنچ پا رہی. آپ کو پتا ہے کہ ایک ہی اوپننگ ہے جارڈن سے, تو انہوں نے مکمل بند کی ہوئی ہے, لیکن یہ رافا جو ایجپٹ کی طرف سے اوپننگ ہے وہ بھی انہوں نے بند کی ہوئی ہے.
صرف انہوں نے کھولنے کی اجازت دی کہ آپ فورنرز آ سکتے ہیں، اور تو ایجپٹ نے کہا کہ بھائی فورنرز تو آ سکتے ہیں لیکن پہلے آپ ہمیں اسسٹنس پہنچانے کی دیں تاکہ وہاں پہ لوگوں کو امداد مل سکے. تو بڑی گمبھیر صورتحال ہے جی، کیا بتائیں انسانیت اس وقت. اعزاز چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت بحران ہے، یہ جو کرائسس ہے، یہ تنازع پھیل بھی سکتا ہے؟ کیونکہ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ایران ایک ایگریسو اسٹریٹجی کے اوپر چل رہا ہے. جارڈن کی طرف سے بھی کچھ لوگوں نے داخل ہونے کی کوشش کی. اسی طرح لیبنان کی سائڈ سے حزب اللہ بھی کچھ ایکٹیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کہ تنازع ایسا پھیلتا ہمارے تک بھی آن پہنچے گا؟ مجھے حبیب صاحب ایسا نہیں لگ رہا. میں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ پھیلتا ہوا اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ ارد گرد کے تمام ممالک اس وقت انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ اس جنگ میں شریک ہو کے اس کو پھیلا دیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پورے عرب دنیا تو ایک امن کا سلسلہ شروع کر بیٹھی تھی اسرائیل کے ساتھ، جس کو اب یقیناً بہت شدید دھچکا پہنچ چکا ہے، لیکن وہ بالکل اس موڈ میں نہیں تھے کہ اس وقت جنگ کریں. اور حماس کے ایکشن نے تو سب کو سرپرائز بھی کیا ہے، لیکن جو اسرائیل کر رہا ہے وہ اور بھی زیادہ بڑی سرپرائز اس لیے ہے کیونکہ اس سکیل پر انہوں نے کبھی تباہی اور بربادی اتنی نہیں کی تھی جتنی ابھی وہ کر رہے ہیں، جس کو کچھ لوگ جس طرح ہمارے فارن منسٹر سمیت کچھ لوگ اس کو جینوسائیڈ تک کی مثال دے رہے ہیں. لیکن باقی ایران، آپ نے کہا، میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی بھی ملک اس وقت ایک جنگ نئی شروع کرنے کے اس میں ہے. یہ لیبنان کے اندر حزب اللہ کو ٹیک آن کر رہے ہیں، سیریا کے اندر کو کر رہے ہیں، بٹ مجھے اس سے زیادہ نظر نہیں آیا. جارڈن نے تو باقاعدہ وہاں پہ سنا ہے ملٹری بیسز وغیرہ امریکہ ہوتی ہیں، تو جارڈن بھی شاید میرے نہیں خیال کہ وہ جنگ کے اس میں ہے. میرا خیال سارے یہ چاہتے ہیں کہ سیز فائر ہو اور یہ جنگ آگے نہ پھیلے. لیکن جنگ شروع ہو جاتی ہے چودھری صاحب اور اسے ختم کرنا یا روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جب یہ شروع ہوا تھا تو ہم سب سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ چند دن کا تنازع ہوگا، لیکن اب یہ تنازع گہرا بھی ہوتا چلا جا رہا ہے اور طویل بھی ہوتا چلا جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یعنی آئندہ اگر مزید کتنا عرصہ یعنی یہ چل سکے گا؟ مجھے تو کبھی بھی یہ نہیں لگا تھا شروع میں کہ یہ تھوڑی دیر کی بات نہیں. وہ تو نظر آ رہا تھا کہ جب حماس نے ایکشن کیا ہے تو جو اسرائیلی ری ایکشن کریں گے. وہ علیحدہ بات ہے کہ حماس کے ایکشن کو یعنی اس ریئیکشن بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل نے جو بڑے عرصے سے، جس طرح سعودی عربیہ نے کہا ہے، چین نے کہا ہے کہ آپ جب کچھ لوگوں کو دیوار سے لگا دیں تو پھر وہ بھی ریئیکٹ کریں گے. تو ایک لحاظ سے حماس کا ریئیکشن ہے. لیکن مجھے یہ تو لگتا تھا کہ اب یہ طول پکڑے گا لیکن یہ خطے میں ہی رہے گا، یعنی اس ایریا میں ہی رہے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایون امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ جنگ زیادہ پھیلے. ان کو بھی اندازہ ہے کہ ان کا جو بڑا پلان تھا ایک نیا مڈل ایسٹ بنانے کا اسرائیل کے ساتھ مل کر، وہ سب انہدام ہو چکا ہے، منظم ہو چکا ہے. تو ان کا یہ خیال وہ بھی نہیں چاہتے ہیں. اچھا، روس اور چین بھی نہیں چاہتے ہیں. روس تو خود ایک جنگ میں پھنسا ہوا ہے اور چین کی تو پالیسی نہیں ہے کہ جنگ کری جائے. تو عرب بھی نہیں مجھے نظر آ رہے. مجھے تو کسی طور پہ بھی یہ طول پکڑے گا. فلسطینی بہت بڑی قربانی دیں گے اور اس کے لیے ہمیں بڑی کوشش کرنی ہوگی اس کو روکا جائے کسی طریقے. اچھا چودھری صاحب، ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ چونکہ ایک نئے مڈل ایسٹ کی تشکیل کا مرحلہ درپیش تھا اور اس میں ہمارا بھی ایک کردار تھا کسی نہ کسی درجے میں سعودی عرب کے ساتھ مل کے، خواہ وہ امکانی طور پہ تھا اور اس کے کچھ فوائد بھی تھے. تو کیا ہم سمجھے کہ وہ چیپٹر فی الحال کلوز ہو گیا؟ کہ مجھے نہیں پتا کہ امکانی طور پر وہ ہمارا کیا کردار تھا. دیکھیں وہاں پہ تو G20 کی میٹنگ میں سعودی عرب UAE نے انڈیا کے ساتھ یہ کہا کہ ہم ایک کوریڈور بناتے ہیں اور انڈیا سے سامان آئے گا ہمارے راستے، جارڈن اور اسرائیل کے راستے یورپ جائے گا. تو وہ تو اس پلان میں تھے. پاکستان کو تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے حالات سیدھا کیجئے، اپنی سیاست سیدھی کریں، اپنی اقتصاد سیدھی کریں تاکہ ہمارا جو بدلتا ہوا مشرق وسطی ہے اس میں شریک ہو سکیں آپ. ان کے آپ کو پتا ہے کہ 2030 جو پلان ہے سعودی عربیہ کا، UAE کا، اس میں بہت اپرچونٹیز ہے، لیکن اسی صورت میں ہوگا اگر پاکستان تیار ہوگا ان کو استعمال کرنے کے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں. پروگرام کا وقت ختم. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ